کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ کو پانے کی خواہش تو دل میں ہوتی ہے مگر قدم آگے نہیں بڑھتا؟ آپ جانتے ہیں کہ راستہ کیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز ہے جو آپ کو وہ پہلا قدم اٹھانے نہیں دیتی۔ یہ صرف سستی نہیں، یہ صرف مصروفیت نہیں، یہ کچھ اور ہے جو انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر اللہ کی طرف پہلا قدم ہی سب سے مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان گناہ چھوڑنے کا ارادہ تو کرتا ہے مگر عمل تک نہیں پہنچ پاتا؟ کیوں دل بدلنا چاہتا ہے مگر زندگی ویسی ہی رہتی ہے؟ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف آنا مشکل ہے، راستہ لمبا ہے، تقاضے زیادہ ہے، زندگی بدلنی پڑے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ راستہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ دل کا بوجھ اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یہ نفس انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر بدلیں گے، اور اسی بعد میں کے دھوکے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف سچ کی آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے ابھی لوٹ آؤ، اور دوسری طرف نفس ہوتا ہے جو کہتا ہے تھوڑا اور رک جاؤ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پہلا قدم رک جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جو انسان اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ یہاں ایک گہری حقیقت ہے، اللہ کی طرف پہلا قدم مشکل نہیں بلکہ اپنے آپ کے خلاف جانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہمیں واقعی راستہ مشکل لگتا ہے یا ہم اپنے اندر کی آواز سے بچ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا قدم راستے پر نہیں اٹھتا، وہ دل کے اندر اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر ایک عجیب سوچ جنم لیتی ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب آئے تو مکمل ہو کر آئے۔ وہ سوچتا ہے میں جب بدلوں گا تو پوری طرح بدلوں گا، پہلے اپنی زندگی سنوار لوں پھر اللہ کی طرف آؤں گا۔ یہ بات سننے میں بہت خوبصورت لگتی ہے مگر حقیقت میں یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ کامل بندے کو نہیں بلاتا بلکہ بلانے کے بعد کامل بناتا ہے۔ یعنی انسان کا کام مکمل ہونا نہیں بلکہ پہلا قدم اٹھانا ہے۔ لیکن نفس ایک چال چلتا ہے، وہ انسان کو بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل سے شروع کریں گے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی دل تیار نہیں، اور یہی کل کبھی نہیں آتا۔ یہی وہ خاموش دھوکہ ہے جو انسان کو ساری زندگی شروعات سے ہی دور رکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے شرط کامل ہونا نہیں بلکہ سچا ہونا ہے۔ چاہے انسان گناہوں میں ہو، چاہے وہ کمزور ہو، اگر وہ سچائی کے ساتھ پلٹ آئے تو یہی اس کا سب سے بڑا قدم ہے۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے، جو انسان کامل وقت کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی شروع نہیں کرتا۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، ہم کب سے اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں؟ کیونکہ اللہ کی طرف پہلا قدم وہی اٹھاتا ہے جو انتظار چھوڑ دیتا ہے۔ انسان صرف سستی کی وجہ سے نہیں رکتا، کبھی کبھی وہ ڈر کی وجہ سے بھی رک جاتا ہے۔ یہ خوف بہت واضح نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ایسا خوف جو انسان کو سوچنے بھی نہیں دیتا کہ وہ بدل سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں بدل گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا میں اس راستے پر قائم رہ سکوں گا؟ اگر میں پھر سے گر گیا تو؟ یہ سوالات
इंसान को कदम उठाने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें एक मजबूत हकीकत सिखाती हैं। जो बंदा लोगों के डर से रुकता है वो अल्लाह की कुर्बत से महरूम रह जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ आने का रास्ता लोगों की राय से नहीं, दिल के फैसले से तय होता है। एक और खौफ भी होता है जो और भी गहरा होता है, मैं इस काबिल नहीं। इंसान अपने गुनाहों को देखता है, अपनी कमजोरियों को देखता है और फिर खुद ही फैसला कर लेता है कि वो अल्लाह के करीब होने के लायक नहीं। ये सोच सबसे खतरनाक रुकावट है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें ये समझाती हैं कि अल्लाह से दूरी का सबब गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह के बाद नाउमीदी है। यानी गुनाह के बाद भी दरवाजा खुला रहता है, लेकिन इंसान खुद ही हिम्मत हार देता है। यहां एक गहरी बात है, जो बंदा अपने गुनाहों से डरकर पीछे हट जाता है वो कभी अल्लाह की रहमत को नहीं समझ पाता। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हमें अल्लाह की तरफ आने से ज्यादा लोगों की राय का खौफ है, या हम अपने ही गुनाहों से हार मान चुके हैं? क्योंकि पहला कदम वही उठाता है जो खौफ के बावजूद आगे बढ़ता है। इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं कि वो जानता नहीं, बल्कि ये है कि वो मानता नहीं। वो सुन लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो दिल एक कदम पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि एक सच है जिसे मान लेना आसान नहीं होता। मैं गलत हूं और मुझे बदलना है। यह जुमला जबान से कहना आसान है, लेकिन दिल से मान लेना सबसे मुश्किल मरहला है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात में इस हकीकत पर जोर दिया गया है कि इस्लाह का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब इंसान अपने नफ्स के खिलाफ गवाही दे, यानी वो अपने आप को दुरुस्त साबित करने के बजाय अपनी गलती को तस्लीम करे। लेकिन नफ्स ऐसा होने नहीं देता। वो इंसान को यह बावर करवाता है तुम इतने बुरे नहीं हो, सब ऐसे ही हैं, अभी इतनी भी खराबी नहीं। ये सब जुमले इंसान को सच्चाई से दूर रखते हैं, और जब तक सच्चाई कबूल ना हो तब्दीली शुरू नहीं होती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि जो शख्स अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वही ताकत की तरफ बढ़ता है। यहां एक बहुत अहम नुक्ता है, अल्लाह की तरफ पहला कदम तौबा से नहीं बल्कि सच्चाई मानने से शुरू होता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद को सही समझता रहेगा वो बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगा। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हम वाकई अपनी गलतियों को मानते हैं, या हम हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जो अपने आप से सच बोल लेता है वही अल्लाह की तरफ सच में चल पड़ता है। अक्सर इंसान ये सोचकर रुक जाता है कि अगर मैंने आगाज कर लिया तो क्या मैं उसे निभा भी सकूंगा? यह सवाल बहुत सच्चा है, क्योंकि इंसान अपनी कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि वो बार बार गिरता है, इरादे करता है, फिर टूट जाते हैं। इसीलिए वो पहला कदम उठाने से भी डर जाता है। लेकिन यहां एक हकीकत है जिसे समझे बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान अपने जोर से नहीं चलता, वो अल्लाह के सहारे से चलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यही सिखाती हैं कि जो बंदा अल्लाह की तरफ सच्चाई के साथ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। यानी पहला कदम तुम्हारा होता है, मगर बाकी सफर में तुम अकेले नहीं होते। यही वो बात है जो दिल को हिम्मत देती है। इंसान को यह समझना होगा कि उसे कामिल होकर नहीं चलना, बल्कि चलते हुए कामिल होना है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात में यह पहलू नुमाया है कि अल्लाह की तरफ आने वाला बंदा अगर सच्चा हो तो उसकी लोग़िशें भी उसे दूर नहीं करती बल्कि वापस लाती हैं। यहां एक बहुत गहरी बात है। पहला कदम मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इंसान खुद पर भरोसा करता है,
اللہ پر نہیں۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نہیں، اللہ مجھے سنبھالے گا، تو راستہ آسان ہونے لگتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، کیا ہم اللہ کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں؟ کیونکہ جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے پہلا قدم بھی آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف آئے گا تو زندگی فوراً بدل جائے گی، مسائل ختم ہو جائیں گے، حالات آسان ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ پہلا قدم اٹھانے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی باہر نہیں، دل کے اندر آتی ہے۔ ایک عجیب سا ہلکا پن، ایک خاموش سی راحت، ایک اندرونی سکون، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے دل نے لمبے عرصے بعد سانس لی ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں اس کیفیت کو اللہ کی طرف رجوع کا اثر کہا گیا ہے۔ ایسا اثر جو بندے کے دل پر اترتا ہے اور اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سکون کسی چیز کے ملنے سے نہیں آتا، یہ اس بات سے آتا ہے کہ انسان صحیح سمت میں چل پڑا ہے۔ پہلے جو دل بکھرا ہوا تھا اب وہ سنبھلنے لگتا ہے، پہلے جو اندر بے چینی تھی اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی شور کے ساتھ نہیں آتی، یہ خاموشی سے دل میں اترتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف سچائی کے ساتھ پلکتا ہے اسے اللہ ایسی راحت دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، پہلا قدم لینے کے بعد انسان کو دلیل نہیں ملتی بلکہ دل کو سکون ملتا ہے، اور یہی سکون اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ راستہ درست ہے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہم نے کبھی وہ سکون محسوس کیا ہے جو اللہ کی طرف پلکنے سے آتا ہے؟ کیونکہ جو ایک بار اس سکون کو محسوس کر لے وہ دوبارہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ بہت سے لوگ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، نیت صاف ہو جاتی ہے، لیکن کچھ وقت بعد وہی انسان پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قدم تو اٹھایا مگر اسے سفر میں بدلنا نہیں سیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں ایک بنیادی اصول ملتا ہے، جو بندہ چلنا جاری رکھتا ہے اللہ اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اصل کامیابی پہلا قدم نہیں بلکہ اسے جاری رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ثابت قدمی۔ دل کبھی لگے گا کبھی نہیں لگے گا، کبھی عبادت میں لطف آئے گا کبھی بالکل خالی محسوس ہوگا، لیکن جو انسان ان حالات کے باوجود چلتا رہتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ دوسری چیز، چھوٹے مگر مستقل عمل بہت بڑے بڑے ارادے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے عمل جو روز کیے جائیں وہ دل کو آہستہ آہستہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز، خود کو معاف کرنا اور دوبارہ اٹھنا۔ انسان گرے گا یہ یقینی ہے، لیکن جو گرنے کے بعد خود کو ختم سمجھ لے وہ وہیں رک جاتا ہے، اور جو گرنے کے بعد اٹھ جائے وہی سفر جاری رکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی طرف چلنے والا بندہ اگر سچا ہو تو اس کی لغزشیں بھی اسے راستے سے نہیں ہٹاتی بلکہ اسے سے سکھاتی ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم حقیقت ہے، پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے مگر اسے قائم رکھنا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہم صرف جذبات میں آ کر قدم اٹھاتے ہیں یا اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہیں؟ کیونکہ جو قدم کو عادت بنا لیتا ہے وہی اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ زندگی میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان ٹالتا رہتا ہے، لیکن ایک فیصلہ ایسا ہے جسے جتنا ٹالو اتنا ہی دل بھاری ہوتا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سکون کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ پہلا قدم اٹھ نہیں پاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے،
अल्लाह की तरफ आने वाला बंदा जब सच्चाई से कदम उठाता है तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इंतजार करते रहेंगे या आज ही वो पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, जिंदगी हमेशा मौका नहीं देती। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अगर गुजर जाएं तो वापस नहीं आते, और अल्लाह की तरफ आने का लम्हा इन्हीं में से एक होता है। एक लम्हा रुकें, आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें, क्या मैं वाकई अल्लाह की तरफ आना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो फिर मजीद इंतजार न करें, क्योंकि पहला कदम कामिल होने के बाद नहीं, फैसला करने के बाद उठाया जाता है। दुआ, या अल्लाह हमारे दिलों से वो बोझ हटा दे जो हमें तेरी तरफ आने से रोकता है। या रब, हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकत दे और हमें सच्चाई के साथ तेरी तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे कदमों को मजबूत कर दे और हमें उस रास्ते पर कायम रख जो तेरी रजा का है। या रब, हमारी कमजोरियों को हमारी रुकावट ना बना, बल्कि उन्हें हमारी वापसी का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो इंसान को अंदर से बदल दें आप तक पहुंचती रहें, तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि कोई और भी वो पहला कदम उठा सके। और कमेंट में जरूर लिखें, आप आज अल्लाह की तरफ कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। शायद आपका एक फैसला किसी और के लिए हिदायत का सबब बन जाए।